علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں جس نے مسجد تعمیر کی مکمل یا اس نے تھوڑا سا حصہ ملایا، تھوڑا سا، آپ نے تھوڑا حصہ نہیں ملانا ہے، زیادہ سارا ملانا ہے تاکہ قرضہ بھی ادا ہو جائے اور ساتھ یہ کام بھی ہو جائے۔ اچھا آپ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ مولوی کو کیا ہو گیا، بار بار حصہ حصہ حصہ۔ یاد رکھو صاحبو، مسجد کے لیے چندے کی اپیل کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت مبارک ہے۔ ذرا سنیے، مسجد نبوی جس میں بندہ ایک نماز پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہ مسجد نبوی۔ یہ جو زمین ہے مسجد نبوی کی پہلے یہ کس کی تھی صاحبو؟ 2 یتیم بچوں کی۔ پیارے مصطفیٰ نے جب ارادہ کیا یہاں مسجد بنائی جائے تو ان 2 یتیم بچوں کو بلایا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم ویسے بھی یتیم ہیں، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر ہم مفت میں دیتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، ہم مفت میں نہیں لیں گے، اس کی جتنی قیمت بنے گی قیمت دے کر ہم مسجد نبوی کی زمین خریدیں گے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی کس کی لگائی؟ سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق اکبر تو نے اس مسجد نبوی کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اور یاد رکھو صاحبو، آپ حضرات نے، آپ کے آباء و اجداد نے حصہ ملا کر یہ مسجد تعمیر کی ہے، وہ دنیا سے شاید بات چلے گئے ہوں گے، بات جو زندہ ہے، یہ مسجد جب تک قائم دائم ہے وہ زندہ ہے تب بھی انہیں ثواب ملتا ہے، دنیا سے چلے گئے تب بھی ثواب ملتا ہے، قیامت تک مسجد تعمیر کرنے والے کے لیے ثواب ہی ملتا ہے۔ ہمارے پیسے اور جگہوں پر تو لگ جاتے ہیں، غلط کاموں پر بھی بعض اوقات لگ جاتے ہیں، شادیوں پر ہمارے کتنے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں صاحبو، تو اگر 1,00,000 2 لاکھ مسجد پر لگ جائے دنیا میں بھی ثواب ملے گا اور قبر میں بھی ثواب ملے گا، حشر میں بھی یہی پیسے کام آئیں گے، جنت میں بھی یہی کام پیسے آئیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا صاحبو، بس میں ختم کرتا ہوں، علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا جس نے مسجد میں حصہ ملایا، کتنا حصہ ملایا؟ مسجد بنائی، تھوڑا سا حصہ ملایا، اب اللہ کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے اس کے بدلے اللہ 40 لاکھ جنت میں اس کے لیے شہر تعمیر کرتا ہے۔ حوالے کا ذمہ دار روح البیان 10ویں جلد، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اسی آیہ مبارکہ کے تحت علامہ اسماعیل حقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں 40 لاکھ گھر شہر بناتا ہے، اور ہر شہر میں 40 لاکھ گھر ہوتے ہیں، اور ہر گھر میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 بیڈ ہوتے ہیں، 1 لاکھ بیڈ ہوتے ہیں، اور ہر بیڈ پر ایک حور ہوتی ہے، کل بروز قیامت اللہ مسجد کو تعمیر کرنے والے کے لیے سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو صاحبو، مسجد کی صفائی کے حوالے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علق قندیلا مسرجا، فرمایا جس نے ایک لائٹ بھی مسجد میں روشن کی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا صلی علیہ 70,000 ملک، فرمایا 70,000 فرشتے جب تک یہ لائٹ بلتی رہتی ہے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، جب تک یہ لائٹ قائم دائم ہے مس نہیں، اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ اور صف کی اگر ہم بات کرتے ہیں، صف کا مقام کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا من بسط فیہ حسیرا صلی علیہ 70,000 ملک، فرمایا جس آدمی نے صف کوئی مسجد میں بچائی، مصلی بچایا، جب تک اس پر لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ صرف مصلی کا ثواب ہے، تو صاحب اتنی اگر بڑی مسجد بنائی جائے، یہ درسگاہ بنائی جائے جہاں قرآن کی تعلیم ہو تو اس کا کیا مقام ہو؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غربت کا زمانہ تھا، وہاں کھجور کی چھال جلائی جاتی تھی روشنی کے لیے رات کے وقت۔ حضرت تمیم داری تشریف لے کر آئے، جب تشریف لے کر آئے تو وہ 7 قندیل لے کر آئے، ستونوں کے ساتھ قندیلوں کو لٹکایا اور لٹکانے کے بعد اس میں تیل ڈالا، پھر جلانا شروع کر دیا۔ جب مسجد منور ہو گئی، روشن ہو گئی، پیارے مصطفیٰ تشریف لے کر آتے ہیں، فرمایا اے تمیم دارمی جس طرح تو نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا اللہ تجھے روشن کر دے۔ اس حدیث سے پتہ چلا جو اللہ کے گھر کو منور بنا دیتا ہے، روشن بنا دیتا ہے، اللہ اس کو روشن بنا دیتا ہے۔ اس لیے اور بلکہ پیارے مصطفیٰ نے اس موقع پر فرمایا تمیم داری اللہ کی قسم اگر میری کوئی اور صاحبزادی ہوتی تو آج اس کا حق دینے کا میں تجھ سے کرتا۔ آج بھی یہ تجربہ شدہ ہے، رشتہ اگر صحیح رشتہ ہے اور نہیں کام بنتا، رشتہ نہیں ملتا، پیارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پابندی کے ساتھ مسجد میں صفائی کرتا رہے، اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے۔